دلہن نے کہہ دیا کہ میں ایک ضروری کام سے کہیں جا رہی ہوں اور کوئی ایسی پریشانی ہے جو میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کام سے نبرد مہم ہو جاؤں۔ رہزنوں کا سردار کہنے لگا کہ میں ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلا کہ گھر آیا ہوا شکار میں یوں ہی اسے جانے دوں۔ لڑکی نے کہہ دیا کہ آپ بے شک درست فرماتے ہیں۔ دلہن نے آرام سے کہہ دیا کہ میں سچے دل سے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ کل شام سے پہلے اس سے زیادہ زیور، نقدی اور قیمتی کپڑے اپنے ساتھ لے کر آپ کے سامنے حاضر رہوں گی۔ اس وقت اگر میں نہیں گئی تو ہو سکتا ہے کوئی قیمتی جان ضائع ہو جائے۔ میں بالکل بزدل نہیں ہوں، اگر مجھے ڈر لگ جائے یا خوف ہوتا تو میں اتنی رات کو اکیلے سفر نہیں کرتی۔ اور سردار لڑکی کی دلیری اور بہادری سے متاثر ہو گیا اور کہنے لگا کہ چلو یہ بھی آزما لیتے ہیں۔ میں اپنے آدمیوں سے کہتا ہوں کہ آپ کو منزل مقصود تک چھوڑ آئے۔ دلہن نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اکیلی ہی جاؤں گی، اور آپ سے کیا ہوا وعدے کو میں ضرور پورا کروں گی۔ دلہن وہاں سے چل پڑی اور سیدھا ہی ادریس کے گھر پہنچ گئی اور ادریس سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ادریس نے جب دلربا اور حسین لڑکی کو دیکھا تو ایک دم سا حیران ہو گیا۔ اس کی لازوال محبت کی پری ہی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی سپنوں کی حسین تعبیر اس کے روبرو تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے اپنی محبوبہ کا روح زیبا دیکھ رہا تھا، یعنی اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس حسین نے خاموشی توڑ دی اور کہہ دیا کہ آپ نے میری چاہت کی اور یہ ادنا کنیز آپ کی خیر خدمت بجا لائی ہے۔ ادریس نے جب اس کی یہ کلمات اس حسینہ کے منہ سے سن لیے، یعنی اس کے منہ سے جب یہ باتیں سن لی تو ادریس بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہنے لگا کہ اے پرستان کی شہزادی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہوئی ہو؟ تمہارا لباس اور چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نئی نویلی دلہن ہو۔ آپ مجھے بتا لو کہ یہ آخر قصہ کیا ہے، کہ آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میں تو ساری دنیا کو چھوڑ کر ہی آپ کی قدموں میں آئی ہوئی ہوں اور اب عمر بھر کہیں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ادریس نے کہہ دیا کہ بے شک میں تمہاری پیار اور موت کی بازی لگا چکا ہوں، مگر میں یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور کس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ قریبی خنجر پڑا ہوا اٹھا کر کہہ دیا، اگر تم نے مجھے ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو میں اس کو اپنی سینے میں اتار کر اپنی ہی زندگی ختم کر لوں گا۔ حسینہ نے اسے روکنے کی اعتراف کر دیا اور سارا قصہ ادریس کو سنا دیا، اور ادریس نے کہہ دیا کہ آپ میری جان سے پیارے دوست کی بیوی ہو اور میری حقیقی بہن، اور بھائی کی دروازے تمہارے لیے سدا کھلے ہیں۔ اور بڑے احترام کے ساتھ بہن کو بٹھا لیا اور اس کی خوب خدمت مدارت کر لی۔ اگلے روز صبح کے وقت دلہن نے ادریس سے جانے کی اجازت مانگ لی اور ادریس نے کہہ دیا کہ بھائی بہنوں کو بڑی عزت افزائی کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اس نے بیشت زیوری اور قیمتی زیورات اور نقدی دے کر اپنی بہنوں کو رخصت کر دیا اور اپنی آدمیوں سے کہہ دیا کہ اسے اپنے گھر چھوڑ آئے۔
دلہن نے اکیلے جانے کی ضد کر لی اور تو ادریس نے کہہ دیا کہ اتنی قیمتی زیورات اور نقدی کے ساتھ آپ کا اکیلا سفر کرنا جائز نہیں ہے، مگر وہ باضد رہی اور وہ کسی کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آخر ادریس کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اور اس نے مسکراتی ہوئی اپنی پیاری بہنوں کو الوداع کہہ دیا۔ ادریس کے گھر سے چل کر وہ راہزنوں کے گھر پہنچی اور سردار کی روبرو پیش ہو گئی۔ اس نے ساری قیمتی زیورات، نقدی اور قیمتی لباس سردار کے سامنے رکھ دیا اور سردار سے کہنے لگی کہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آئی ہوئی ہوں، اب سردار کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی حکم دے۔ اور سردار سخت پریشان ہو گیا، یعنی حیران سا رہ گیا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، اتنی بہادر، دلیر اور سچی۔ اس نے سردار کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ سردار کبھی اسے دیکھتا اور کبھی اس کے سامنے پڑی ہوئی قیمتی اشیاء کو۔ وہ جتنا اصل مسئلے پر غور کرتا اتنا ہی الجھ لیتا۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا اور لڑکی سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو اور آخر یہ چکر کیا ہے؟ دلہن نے کہہ دیا کہ آپ تو رہزن ہے، آپ کو اس سے کیا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیسے آئی ہوں؟ آپ اپنی دولت سمیٹے اور میں آپ کی کنیز، آپ کی قدم بوسنے کے لیے تیار ہوں۔ سردار نے کہہ دیا کہ اے لڑکی، میں نے زندگی بھر میں ہار نہیں مانی اور آپ نے میری ہمت اور حوصلے کو شکست دیا ہوا ہے۔ میں آپ کی داستان ضرور سنوں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہی کیوں ہاتھ دھونے پڑے۔ لڑکی نے اپنی پوری داستان سردار کو بیان کر دی۔ سردار بڑی تسلی کے ساتھ لڑکی کی داستان سن رہا تھا۔ جب لڑکی نے اپنی داستان کو ختم کر دیا تو سردار کہنے لگا کہ میں تم جیسی بہادر اور ذہین لڑکی کو اپنی بہن بنانا چاہوں گا، یعنی میں اس بات پر فخر کروں گا۔ اس کے بعد دلہن نے سردار سے اجازت چاہی اور لڑکی نے کہہ دیا کہ اگلے روز اس کے میکے والے اس کو وداع کرنے کے لیے آئیں گے۔ اگر وہ انہیں وہاں نہ پائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، اور سردار مجبور ہو کر اس کو اجازت دی اور بہت سارا سامان دے کر انہوں نے اس دلہن کو اجازت دی اور اپنی آدمیوں سے کہہ دیا کہ انہیں اپنے گھر چھوڑ دے۔ دلہن نے کہہ دیا کہ میں اکیلی آئی تھی اور اکیلی ہی جاؤں گی۔ وہاں سے چل کر دلہن اپنے خاوند کے گھر پہنچ گئی۔ عدنان اسے دیکھ کر بونک چکا رہ گیا۔ دلہن نے اپنے شوہر کو سفر کی ساری کہانی سنا دی تو وہ اپنے خدا کا شکر ادا کر کے سجدے میں گر گیا۔ شہزاد نے یہ داستان یہاں ختم کرتی ہوئی تینوں دوستوں سے، قاسم، عباس اور خالد، تینوں سے باری باری پوچھ لیا کہ اب بتا دو کہ اصل قربانی آخر کس نے دے دی؟ سب سے پہلے قاسم نے جواب دیا کہ اصل قربانی عدنان نے دی، جس نے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ہی دوست کے پاس بھیج دیا۔ اور خالد نے کہہ دیا کہ اصل قربانی تو ادریس نے دے دی، جس نے اس لڑکی کو دل و جان سے چاہا اور جس کے لیے وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی اس کی دوست کی بیوی ہے تو اس نے اس کو بہن بنا دیا، اور اس کی قربانی واقعی ہی بے مثال ہے۔ عباس بولا نہیں کہ وہ دونوں تو آپس میں گہرے دوست ہیں، اگر اس دونوں نے کسی ایک دوسرے کو قربانی کر دی
تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اصل قربانی تو رازدانوں کی سردار نے دی، جو برے کام کرنے والا تھا، اور جب اس کو اس لڑکی کی حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ شہزاد نے تینوں کے جوابات سنے تو کہنے لگی کہ مہرہ عباس کے پاس ہے اور وہ مہرہ پیش کر دے۔ اس پر عباس نے مہرہ نکال کر میز کے سامنے رکھ دیا۔ وہ تینوں بہت حیران ہو گئے اور تینوں نے شہزاد سے پوچھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ اس نے اس کا فیصلہ کر لیا۔ شہزاد نے جواب دیا، یہ تو بڑی سیدھی بات تھی۔ آدمی جن حالات کا خود عادتی ہوتا ہے اسی طرح آدمی کو وہ پسند کرتا ہے۔ عباس نے ان چوروں اور رہزنوں کی تعریف کر لی تو میں فوراً ہی اس کی ذہنی رجحانات کو سمجھ گئی کہ یہی اصل مجرم ہے۔ تینوں دوست اس عقلمند لڑکی کی اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور اس کی عقلمندی کی داد دیتے ہوئے شہزاد سے رخصتی لیتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ اور یہیں پر کہانی ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔